تو پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا ہے. پاکستان نے اللہ کی منشا کے عین مطابق پیدا ہوا، لیکن ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت وارداتیں ہوئیں. پہلی تو آئین ہی نہیں بنانے دیا گیا 9 سال تک، اور پھر کہا سیکولر. کیا سیکولرزم ہے؟ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں. قائد اعظم جو سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھے پہلے جا کے، اور وہاں ان کے اندر توحید کا سبق ان کے اندر کہ قائد تم کس لیے پاکستان بنا رہے ہو؟ کیا تم مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تم حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اللہ مجھے کہے ویل ڈن محمد علی، میں تو اس لیے بنا رہا ہوں. قائد کو کہتے ہیں سیکولرزم، جنہوں نے ایک دفعہ بھی کہیں نہیں سیکولر کا لفظ استعمال کیا. تو چنانچہ یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک راستہ ہمیں گمگشتہ راہ منزل کر دیا گیا، نظامی صاحب اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور ان کی جتنی کاوشیں ہیں، نوائے وقت کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کے اداریے ہیں، جو ان کی ڈائریکشن ہے، وہ ساری اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کو اپنی منزل حاصل کرنی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ منزل حاصل کرے. پہلے نہیں تھا. پہلے استعماری قوتیں اشتراکی قوتوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں. دونوں گرتی ہوئی دیواریں تھیں، ایک دوسرے کو سہارا دے کے کھڑی ہوئی تھیں. ایک دیوار کو گرانے میں ہم نے کردار ادا کیا، ہیلپ کیا. دوسری دیوار جو ہے ہمارے اوپر آن گری، لیکن گری گئی نا. دیوار تھی، گر گئی کیونکہ گرنے والی دیوار تھی، اس کو گرنا ہی تھا، اس کو ایک مصنوعی سہارا دیا گیا تھا. تم نے کیا دیا؟ لیاقت علی خان کی سپیچ پڑھیں 9 مارچ 1949 کی، جس میں انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی. بہت خوبصورت وہ سپیچ ہے، بہت لٹریری ادبیت ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا مغربی جمہوریتوں نے ہمیں کیا دیا؟ مغربی جمہوریتوں نے ہمیں جنگیں دی، نوبادیاتی نظام دیا، دوسری قوموں کو انہوں نے غلام بنایا، انہوں نے کشور کشائی کی، انہوں نے دنیا کو لالچ دیا، انہوں نے دنیا کو بے ایمانی کا سبق سکھایا، ناہمواریاں دیں، عدم مساوات دیا. یہ ہے مغربی جمہوریتوں کا تحفہ. ہمیں مغربی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی جمہوریت چاہیے. اسلامی جمہوریت ہمارا قائد اعظم کو کہا جاتا ہے کہ 11 اگست کی سپیچ، وہ 11 اگست کی سپیچ جو ہے وہ تو میثاق مدینہ کے عین مطابق ہے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ قانون کی نظر میں آپ سب برابر ہوں گے. کیا قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ لا اینگلو سیکسن لا ہوگا یا وہ اسلامی قانون ہوگا؟ کیونکہ قائد اعظم نے بہت اور جگہ پہ یہ کہا، اور میں نوائے وقت کو کوٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے انقلاب لاہور 1941 کا جو ایک وہ رپورٹ جو ہے اوتھینٹک، عثمانیہ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ قائد اعظم سے پوچھتا ہے کہ قائد اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ تو قائد فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کا نفاذ ہو اور قرآن کے قوانین کا نفاذ ہو. نہ تو کوئی ڈکٹیٹر، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی قانون بنا ڈالے. لیکن آپ کے آج ہی اس آئین کے اندر باوجود اس کے لیکن چال بازیاں کیا ہو رہی ہیں؟